बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, आज जो चैप्टर हम करेंगे उसका उन्वान है दुनिया आखिरत की खेती है, जिसको हमने पढ़ा समझा, उसके बाद हमने किया उसका MCQs का पार्ट। तो बच्चों, आज हम करेंगे उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स, यानी कि सवालात के जवाब। तो चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक, आज का उन्वान है दुनिया आखिरत की खेती है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को अपना ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दुनिया को आखिरत की खेती क्यों कहा जाता है, ये फरमान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दुनिया आखिरत की खेती है? वो इसलिए कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी इंसान हैं, जितने भी चरिंद हैं, परिंद हैं, फूल पौधे, चांद सूरज, सब ने एक दिन फना हो जाना है। और इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक किसान है और जब वो अपनी खेतों की देखभाल करता है तो एंड ऑफ द ईयर उसकी जो फसल है वो कितनी अच्छे तरीके से पककर तैयार होती है, वो टोटली डिपेंड करता है कि उसने किस हद तक अपनी गंदम का, अपनी कपास का, अपनी खेती का ख्याल रखा है। इसी तरह एक इंसान है और दुनिया आखिरत की खेती इसलिए है कि जो कुछ हम इस दुनिया में बोएंगे, चाहे वो अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा, उस तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे अल्लाह ताला के पास लिखा जा रहा है। और उसी की बिना पर क़यामत के दिन ये तय किया जाएगा कि क्या हम जन्नत में जाएंगे या हम जहन्नुम की सज़ा देखेंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड सवालात के जवाब। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इसके आंसर्स भी थोड़े से समराइज करके आपकी टेक्स्ट बुक में से बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक में इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और चाहें तो नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है जी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को आखिरत की खेती क्यों कहा है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इसका जवाब भी देखते हैं जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमान के मुताबिक ये हकीकत वाज़ेह होती है कि ये दुनिया जिसमें जिंदगी गुजार रहे हैं आर्जी है, यानी ये जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम हंसते हैं खेलते हैं, हमारे बहुत से रिलेशनशिप्स हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, ये सब एक आर्जी चीज़ है। एक दिन ये तमाम चहल पहल, इन रौनकों ने ख़त्म हो जाना है। ये सब कुछ फना हो जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सूरज, चांद, सितारे सब बेनूर हो जाएंगे, यानी अंधेरा छा जाएगा। ये पहाड़ जिनके हिलने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। रुई का कभी गोला देखा है बच्चों आपने, जब वो हवा में उड़ता है? तो कभी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये पहाड़ अपनी जगह से हिल भी सकते हैं? तो कयामत के रोज ये पहाड़ रुई के गोलों की तरह हवा में उड़ेंगे। इस दिन अल्लाह ताला की तमाम मखलूक फना या खत्म हो जाएगी, यानी सब खत्म हो जाएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी। इसके बाद तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे और अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, और ये दिन आखिरत का दिन होगा जो कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं होगी। यानी इस जिंदगी में जिसमें हम चलते हैं फिरते हैं, इस दुनिया की रौनकें देखते हैं, ये सब आर्जी है और एक दिन ये सब फना हो जाना है। और जिस दिन ये फना होगा वो दिन कौन सा होगा? वो दिन होगा जी कयामत का दिन, जहां तमाम लोग अपना अमाल नामा लेकर अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगे, यानी दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और जब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और आपका हिसाब होगा, हम सब का हिसाब होगा, तो उसके बाद हमारा रब हमारी नेकियों और बुराइयों से डिसाइड करेंगे कि हमें जन्नत में जाना है या दोज़ख की सजा पानी है। और जो वो जिंदगी होगी वो आर्जी नहीं होगी, वो जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी।
چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے کویسچن نمبر 2 جو کہ ہے کرامن کاتبین کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے. اگر تو آپ بچوں کو یاد ہو تو ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ 2 فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں جو اعمال نامہ کہلاتا ہے. یعنی یہ فرشتے ہماری اچھائیاں بھی لکھتے ہیں، جتنی اچھائیاں ہم ایک دن میں کرتے ہیں، اور یہ ہی جو ہے یہ ہماری برائیاں بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں کتنی برائی کی. کیا ہم نے جھوٹ بولا؟ کیا ہم نے کسی کو گالی دی؟ کیا ہم نے کسی کی غیبت کی یا کوئی اور گناہ کیا؟ وہ تمام ریکارڈ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں. اب ہے جی سوال نمبر 3، نامہ اعمال کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ یعنی کرامن کاتبین جو ریکارڈ لکھتے ہیں وہ کیوں تیار ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نامہ اعمال اس لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ ہر انسان کی برائیاں اور اچھائیاں لکھی جائیں اور ان کا ریکارڈ قائم رہے، تاکہ قیامت کے روز جب انسان دوبارہ زندہ ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس کا ریکارڈ تیار ہو. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اس دنیا میں، ہر ایک انسان کتنی نیکیاں کر رہا ہے اور کتنی برائیاں کر رہا ہے، لیکن یہ 2 فرشتے جو کرامن کاتبین ہم انسانوں کے لیے مخصوص رکھے ہیں، ایک ہماری اچھائیاں لکھتا ہے اور ایک ہماری برائیاں لکھتا ہے، تاکہ قیامت کے روز سب کے ہاتھ میں، جس طرح ہم ایگزام دیتے ہیں نا تو اس کا رزلٹ آتا ہے، اسی طرح وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا سکے کہ ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں. نامہ اعمال دیکھ کر ہی انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا. جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ترازو میں زیادہ ہوں گی وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی سزا جہنم ہوگی. تو جس نے تو اس دنیا میں بہت سی نیکیاں کمائی ہوں گی اور کوشش کی ہوگی کہ وہ اس دنیا کی ہر طرح کی برائی سے دور رہے تو وہ تو جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اچھائیوں کا پلڑا نیچے ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا کا حقدار ہوگا، اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم. اب ہے جی سوال نمبر 4، یوم حشر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس دن کو حشر کہا جائے گا. کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دوبارہ سے زندہ کر کے پیش کیے جائیں گے، وہ دن کون سا ہوگا؟ حشر کا دن. وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہمارا رب یہ جانتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے حکم سے اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم صرف اس کی عبادت کریں، اس کی وحدانیت کا یقین رکھیں، کیونکہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اپنا آج کا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 6،
ہمیں دنیا میں کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں، بے شک اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری رسول مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں، تمام اخلاقی برائیوں مثلاً غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور جھگڑے سے بچیں۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حلال جانیں اور جن کو حرام قرار دیا ہے اس سے حرام سمجھیں اور اس سے بچیں۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں بھی انعام کے طور پر جنت حاصل کر سکیں اور دوزخ کے دردناک عذاب سے بچ سکیں۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اس آنسر میں آپ کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اس کو ایک ہی رب تسلیم کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہوئے ان کی تمام جتنے بھی انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کریں، کوشش کریں کہ تمام اخلاقی برائیوں سے بچیں جو کہ ہے غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور کسی سے بلا وجہ کا جھگڑا۔ بلا وجہ کیا جھگڑا ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کو ہمارے رب نے کہا ہے کہ یہ حلال ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے کوشش کریں کہ ہم ان کو حرام جانیں اور ان چیزوں سے ہم بچیں۔ سب سے بڑھ کر جی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، کوشش کریں کہ ہم اس کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، ہم جان سکیں کہ ہمارے رب نے کون سی ایسی برائیاں ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنے کا کہا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہمارے رب کا ہر حکم مانیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کریں۔ بچوں یہ تھے اس چیپٹر کی مشق جس میں کیے ہم نے سوالات کے جواب۔ آپ چاہیں تو ان کو انڈر لائن کر لیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا آپ کو، یا چاہیں تو ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں کو سوالات کے جواب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔